آزاد کشمیر لہو لہان ہے، آزادیاں چھین لی گئی ہیں۔ رات اور کل دن آزاد کشمیر میں ریاست نے خون کی ہولی کھیلی۔ غصہ بھی بہت زیادہ ہے، افسوس بھی بہت زیادہ، بلکہ سینہ چھلنی ہے۔ سینہ ایسا محسوس ہو رہا ہے ناظرین، ہماری روح چھل رہی ہے کہ 21 لاشیں گرنے کے بعد بھی لانگ مارچ کے قافلے راولا کوٹ میں داخل ہوئے ہیں، یعنی کہ گولیوں کے بعد بھی لوگ پسپا نہیں ہوئے، سٹل وہ راولا کوٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں۔ اور بیچارے بدنصیب میزربل آزاد کشمیر میں یہ جو لفظ آزاد کشمیر ہے نا، یہ ٹرم مجھے بڑی عجیب سے لگنے لگ گئی ہے۔ جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے گزشتہ چند گھنٹوں میں، یہ چین کے آپ پیروکار نہیں بن سکتے، شمالی کوریا کی طرح نہیں چل سکتے۔ یہ گولی چلانا اور لوگوں کو لہو لہان کرنا، ہمارا میڈیا اس دم ہلاتے ہوئے وفادار کتے کی طرح ہے۔ موڈی جو ہے as far as the minorities are concerned، تو میرا اپنا خیال میں ہے کہ انڈیا کا جو ریکارڈ ہے against the minorities it is shameful۔ جو کل وہاں قتل و غارت گری ہوئی، اس پہ آواز نہیں اٹھائی اس میڈیا نے، قتل و غارت گری پر، اور میڈیا سوال تک نہیں اٹھا سکا کہ یار اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے وہاں۔ پھر اس جو پاکستان ریلیٹڈ سچ ہے اس کو بولنا بھی بڑا مشکل ہے، بیکاز اصل تو ابھی بھی نہیں ہم بول سکتے۔ یہ خاص طرح کی بے شرمی اور بے حیائی ہے۔ مولانا فضل الرحمان وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری عوام پر فائرنگ اور تشدد کی مذمت کرتے ہیں، طاقت کے نشے میں مدہوش قوتوں کی اپنی نہتی عوام پر فائرنگ کھلی دہشت گردی ہے۔ تو دوستو، اس سمے پاکستان کے سوشل میڈیا سے جو خبر نکل کے آ رہی ہے وہ واقعی میں نہ صرف اس سمے اس انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستانی میڈیا کو ایک کرارا تماچا ہے جو ہمیشہ سے بھارت کے خلاف، بھارت کے جموں کشمیر کے اوپر پروپیگنڈا پھیلاتے رہے ہیں، کیونکہ جو اس سمے پاکستان کے آکوپائڈ کشمیر کے اندر خود پاکستانی بول رہے ہیں اور وہاں پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے دوارا کی جا رہی بربرتا کے بارے میں جو بتا رہے ہیں وہ آنکھیں کھول دینے والا ہے، کیونکہ یہ سارے جو انسیڈنٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے دوارا لوگوں کو سیدھے گولیاں ماری جا رہی ہے اس کے بارے میں کوئی نان مسلم نہیں بتا رہا ہے، انڈیا نہیں بتا رہا ہے، بلکہ خود بھگت بھوگی کشمیری اور پاکستان کے لوگ ہی بتا رہے ہیں۔ لیکن وہیں پر ذرا سی بات کو لے کر کے ہر بات پر بھارت کے اندر اور خاص طور سے مائنورٹی کے بارے میں پاکستان اور پاکستانی میڈیا جو باتیں کرتا ہے اور پروپیگنڈا پھیلاتا ہے وہ کس طرح سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے دوارا کنٹرولڈ ہے، یہ آج کی ویڈیو سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے ٹی وی جرنلسٹ اور اینالسٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کس قدر اپنی آقا یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے غلام ہیں۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس لیٹسٹ ویڈیو کو۔ لیکن ہندوستان پاکستان بر صغیر میں، مشرق وسطیٰ میں اور بیچارے بدنصیب میزربل آزاد کشمیر میں یہ جو لفظ آزاد کشمیر ہے نا، یہ ٹرم ہے جو ہم اپنے بچپن سے استعمال کرتے چلے آئے ہیں، ابھی بھی استعمال کرتے ہیں، یہ ٹرم مجھے بڑی عجیب سے لگنے لگ گئی ہے۔ جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے گزشتہ چند گھنٹوں میں کہ راولا کوٹ کے گرد و نواح میں اور راولا کوٹ کے شہر کے اندر پاکستان کے پیراملٹری ٹروپس جو ہیں، رینجرز اور ایف سی، مسلسل نہتے کشمیری عوام کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں۔ یہ کشمیری عوام جو راولا کوٹ شہر کے اندر داخل ہو چکے ہیں، جو اب اس الیکشن کے خلاف ہیں، جو الیکشن کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے، تو خبریں یہ ہیں کہ بہت وائلنس ہے۔ اگر آپ ٹویٹر کے اوپر دیکھیں اور فیس بک پہ جو راولا کوٹ کمیونٹی کے پیجز ہیں وہاں آپ بہت سی فوٹیج دیکھ سکتے ہیں، زخمی لوگوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ایمبولینسز ہیں، ایدھی ٹرسٹ قسم کی ایمبولینسز ہیں یا پک اپس ہیں، اور یہ صورتحال کو میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے کتنا بڑا جھوٹ بولتے رہے اور ابھی تک بول رہے ہیں جب ہم اس علاقے کو آزاد کشمیر کہہ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میری روح جو ہے نا وہ بالکل ایک میری اسپرٹ سپریس ہو گئی تھی پاکستان کے اور ایران کے حالات دیکھتے دیکھتے۔ اور پاکستان کا تو یہ ہے کہ ایران کے بارے میں تو پھر بھی ہم ایک سچ بول سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں سچ مل جاتا ہے، ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، ہمیں انٹرنیشنل میڈیا سے ایران کی اور انٹرنیشنل میڈیا کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں حقیقت پتہ چل جاتی ہے، اس حقیقت کو ہم ڈسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کی تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے مسلسل جھوٹ، اگر جھوٹ نہیں تو انتہا درجے کی ڈس انفارمیشن، مبالغہ آرائی امٹ کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ پاکستان کے جتنے اخبارات ہیں ان کے اندر ڈس انفارمیشن کی جاتی ہے، ابھی بھی مزید اس کا میں ذکر کروں گا، جس کی وجہ سے پہلی اسٹرگل تو آپ کو یہ کرنی پڑتی ہے کہ سچ اور جھوٹ کو آپس میں الگ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس جو پاکستان ریلیٹڈ سچ ہے اس کو بولنا بھی بڑا مشکل ہے، بیکاز اصل تو ابھی بھی نہیں ہم بول سکتے۔ خبریں بہت بری ہیں، انفارچونیٹلی اٹس اے ویری سیڈ سچویشن۔ تقریباً 4 گھنٹے سے اگر آپ فیس بک پہ آپ کو ایکسیس ہے تو آپ جائیں، وہاں پہ لکھیں راولا کوٹ کمیونٹی، تو کئی پیجز آپ کے سامنے آ جائیں گے جس میں آپ مسلسل فوٹیج جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سے بہت سی فوٹیج جو ہے اگر آپ ٹویٹر کے اوپر جائیں گے اور ٹویٹر کے اوپر آپ کشمیر لکھیں گے یا آزاد کشمیر لکھیں گے تو وہاں سے آپ کو وہ فوٹیج مل جائے گی۔ خبر یہ بھی ہے اچھا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے پاکستان کے لیے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اخبارات کو دیکھیں گے، ذرائع ابلاغ کو دیکھیں گے
گے وہاں سے آپ کو کوئی بھی خبر اس وقت آزاد کشمیر کی نہیں مل رہی. وہاں صرف آزاد کشمیر میں میرپور ڈویژن کے اندر جو 3 اس کی ڈسٹرکٹس میں الیکشن ہوا ہے آج صبح 8 بجے میرپور میں, بھمبر میں, کوٹلی میں, اس کا آپ کو ذکر ملے گا. وہاں ہونے والی وائلنس مل جائے گی, کمشنر کی باتیں مل جائیں گی, بلاول زرداری کی اور PMLN کی اسٹیٹمنٹس آپ کو مل جائیں گی. آپ کو وہاں سے بالکل نہیں پتہ چلے گا کہ کیا قیامت اس وقت جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے راولا کوٹ کے لوگوں میں. رات اور کل دن آزاد کشمیر میں ریاست نے خون کی ہولی کھیلی. کشمیریوں نے 26 جولائی کو میرپور تا مظفر آباد لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا تھا. میرپور سے راولا کوٹ پر, اور راولا کوٹ میں جو پہلے سے دھرنا جاری ہے وہاں سے لوگوں نے پھر آگے بڑھنا تھا مظفر آباد, اور وہاں طاقت کا استعمال کیا گیا. اور کیا اندھا استعمال کیا, کیا خون کی ہولی کھیلی گئی, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے. لاشیں پہلے 5 گری, درجنوں زخمی, 5 سے بڑھ کر 9 ہو گئی. 9 کی تو تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں. آزاد کشمیر سے جڑے ہوئے کچھ اکاؤنٹس 17 تک کی تعداد بتا رہے ہیں. اب چونکہ آزاد میڈیا نہیں ہے, انٹرنیشنل میڈیا نہیں ہے, اور کشمیری میڈیا بات نہیں کر سکتا, ہمارا میڈیا اس دم ہلاتے ہوئے وفادار کتے کی طرح ہے. اس دم ہلاتے ہوئے وفادار کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا وہ دھمال ڈالتا رہا سارا دن کہ جی الیکشن میں ٹرن آؤٹ اتنا ہو گیا, ٹرن آؤٹ اتنا ہو گیا, صرف ریاست کو خوش کرنے کے لیے. اوپر سے احکامات ہوں گے. میں نے یہ کام 20 سال کیا ہے اس ٹی وی میں بیٹھ کے, مجھے پتا ہے کہ احکامات کیسے آتے تھے, کیسے پھر میڈیا رنگ بدل دیتا تھا وہاں پہ حالات. انہوں نے یہ اس جو کل وہاں قتل و غارت گری ہوئی اس پہ آواز نہیں اٹھائی اس میڈیا نے. قتل و غارت گری پر پرامن لوگ, نہتے لوگ احتجاج کر رہے ہیں, ان کا حق ہے. دنیا میں کون روک سکتا ہے اس احتجاج؟ کس قانون کے تحت روکا جا سکتا ہے, کس آئین کے تحت روکا جا سکتا ہے, کس فیصلے کے تحت روکا جا سکتا ہے؟ لیکن روکا انہوں نے, اور میڈیا سوال تک نہیں اٹھا سکا کہ یار اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے وہاں. یہ سنیں. اور پھر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے, اس اکاؤنٹ سے جن شہداء کے نام اور تصاویر جاری کی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے یہ سنیں اور دیکھیں کہ وہاں کیا ہوتا رہا ہے. اللہ کی ذات ہمارے بھائیوں کی حفاظت کرے. صورتحال بہت بری ہے, سب کو ماری جا رہے ہیں لگاتار. کم از کم 15 سے 20 نوجوانوں کو گولیاں لگ چکی ہیں. اس وقت ہم راولا کوٹ سے پیچھے چنار میں ہیں اور شدید قسم کی شیلنگ کی جا رہی ہے قاتل فورسز کی طرف سے. یہ یہودیوں سے بھی پہلی نسل ہے, ان ظالموں کو شرم نہیں آتی. دیکھیں ناظرین, ایموشن بہت زیادہ ہائی ہے. اب یقین مانے 1 سیکنڈ آنکھ نہیں لگی. غصہ بھی بہت زیادہ ہے, افسوس بھی بہت زیادہ, بلکہ سینہ چھلنی ہے. سینہ ایسا محسوس ہو رہا ہے ناظرین, ہماری روح چھل رہی ہے. جو حارث قدیر صاحب ہے, یہ ون آف دا موسٹ ریپیوٹڈ جرنلسٹ آن فیلڈ اس وقت رائٹ ناؤ راولا کوٹ کے اندر موجود. انہوں نے یہ سٹوری فائل کیا. انہوں نے کہا بھائی 21 لاشیں تو گری, 21 لوگوں کی جانیں راولا کوٹ کے اندر گئی ہیں. اور یہ جانیں ناظرین کوئی ڈنڈا سوٹا بوٹا لگنے سے نہیں گئی, یہ گولیاں لگنے سے گئی. اور اس کے بعد وہ ایک اور چیز لکھ رہے ہیں کہ 21 لاشیں گرنے کے بعد بھی لانگ مارچ کے قافلے راولا کوٹ میں داخل ہوئے ہیں. یعنی کہ گولیوں کے بعد بھی لوگ پسپا نہیں ہوئے, سٹل وہ راولا کوٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں. 21 کے بارے میں حارث قدیر صاحب لکھ رہے ہیں کہ بھائی ان کی جانیں گئی ہیں. مولانا فضل الرحمان وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری عوام پر فائرنگ اور تشدد کی مذمت کرتے ہیں. طاقت کے نشے میں مدہوش قوتوں کی اپنی نہتی عوام پر فائرنگ کھلی دہشت گردی ہے. آج کشمیر کاز کو دفن کیا جا رہا ہے. حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج عوام کا آئینی حق ہے. کیا عوام کو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کرنی چاہیے؟ ہم نے کوشش کی کہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچے, لیکن ریاستی اداروں نے معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا. آج کشمیری عوام نے دھاندلی زدہ انتخابات مسترد کر دیے. حقوق مانگنے والوں کو کب تک غیر ملکی ایجنٹ قرار دے دو گے؟ یہ سٹوری ہے جو ابھی تک آئی ہے.